صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت میں یو کے میں ہوں اور یو کے شہر نوٹنگم کی طرف سفر ہے، اور آج شب عاشورہ یہاں پر انشاءاللہ جمعرات کی رات بھی ہے اور شب عاشورہ بھی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں آج شب عاشورہ ہے، کل جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن انشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں البتہ آج یوم عاشورہ تھا، یعنی جمعرات کا دن وہاں یوم عاشورہ تھا۔ اسلامی تاریخ کا بڑا ہی یادگار دن ہے، ایسا دن ہے کہ جس میں کئی واقعات، کتابوں میں 25 کے قریب واقعات لکھے ہیں جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے لگنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، اور بھی بڑے بڑے واقعات جو ہیں اس دن رونما ہوئے۔ مگر سب سے بڑا واقعہ یوں کہیے یا تاریخی واقعہ، اور وہ واقعہ کہ جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا، حضرت امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بساختہ یقیناً دل میں غم بھر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کل ہی کی بات ہے۔ جب بھی یہ واقعات پڑھتے ہیں تو بہت کچھ یوں سمجھیے کہ خیال بھی آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتی پھولوں کو، جس کو نبی پاک اپنا پھول فرمائے، جنتی نوجوانوں کا سردار فرمائے، ان کو شہید کر دیں گے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آج بھی جب گناہوں کا سیلاب دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جرائم دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب انسان کا دل شیطان کی مٹھی میں آ جائے نا تو اس سے وہ جرم کروا دیتا ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بہت ساری باتیں جو زبان پہ نہیں آ رہی، لیکن کئی ایسے معاملات سننے کو ملتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور بھی بیٹا ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے گناہ کہ ہم سمجھتے ہیں انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن سمجھ ہی آتا ہے کہ شیطان جب دل مٹھی میں لے لیتا ہے تو پھر وہ کروا دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے، نفس و شیطان کے واروں سے بچائے۔ ہوس، لالچ، یہ بہت بری بلا ہے۔ کسی بھی چیز کی ہوس ہو، کسی بھی چیز کی لالچ ہو، یہ انسان سے وہ گناہ کرواتی ہے جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جہاں آج شب عاشورہ ہے، خوب دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ آج رات دعاؤں کرنے کی رات ہے، اور شب عاشورہ کے نوافل جو کتابوں میں ملتے ہیں، 4 رکعت پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ شب عاشورہ کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر جب 4 رکعت سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کی بشارت بھی ہے، مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ آج رات بھی نوافل پڑھیں، کل دن میں بھی نوافل پڑھیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں یا 10-11 محرم کا روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں۔ خود بھی غریبوں کو کھانا کھلائیں، لنگر کریں، امام حسین کی فاتحہ کریں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو سنائیں، یہ واقعات بتائیں۔ مدنی چینل پر، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر واقعہ کربلا اور یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کے واقعہ سے میسج کیا ملتا ہے، یہ سب واقعات آپ کو مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر مل رہے ہوں گے۔ تو دعوت اسلامی کے اوتھنٹک پیجز سے آپ یہ بھی حاصل کریں اور ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ بہرحال نوٹنگم والوں کے لیے تھوڑی سی میری معذرت یوں ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور یو کے میں لیٹ ہو جانا یہ نارمل ہے۔ بعض اوقات تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو روڈ پہ 2-3 گھنٹے بندہ پہنچ جاتا ہے، تو آج بھی کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ رکن شورا خالد بھائی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور خالد بھائی امید بیان بھی شروع کر چکے ہوں گے۔ اب میں لیٹ تھا تو میں نے سوچا کہ ڈبل مائنڈڈ تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں، کیونکہ شاید بیان میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ میسج آ رہے ہیں حماد بھائی آپ نوٹنگم میں ہیں، تو میں صرف اسی لیے نوٹنگم آ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے مجھ سے ملنے کے لیے یا ٹریول کر کے پہنچے ہوں تو ان کا دل چھوٹا نہ ہو جائے۔ اور یہ تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج تو دل غمگین کرنے کی رات تو نہیں ہے نا، میں اگر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا، تو میں صرف آپ سب سے ملنے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے پہنچتے پہنچتے اجتماع اینڈ ہو جائے گا، لیکن مغرب انشاءاللہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب سے میں ملاقات بھی کروں گا، آپ کی دعائیں لوں گا۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، انشاءاللہ مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اب ہم خیر سے پہنچ جائیں، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ مغرب کی نماز جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ نوٹنگم میں حاضر ہوں گے، اور جو نوٹنگم میں موجود ہیں
وہ فیضان مدینہ پہنچ جائیں، رکن شورا خالد بھائی کا بیان شروع ہو چکا ہوگا، اس بیان میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔